الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق توحید سے ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کے ساتھ، اور دوسرے حصے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہے۔ رسول لفظی طور پہ کسی پیغام لے کے جانے والے کو کہتے ہیں، چنانچہ فارسی اور اردو پنجابی ہماری زبانوں میں پیغمبر کہتے ہیں، رسولوں کو پیغمبر بھی کہتے ہیں جو پیغام لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی طرف سے انسانوں کے لیے کوئی پیغام دے کے بھیجتے ہیں۔ لیکن ان رسولوں کا فرض منصبی صرف پیغام کو پہنچا دینا نہیں ہوتا، بلکہ رسول اس پیغام کو لوگوں کو پہنچاتے بھی ہیں، اس کو سمجھاتے بھی ہیں، اس پہ عملی طور پہ عمل کر کے نمونہ بھی دکھاتے ہیں، اور پھر اپنی قیادت کرتے ہوئے خود اپنی قیادت میں لوگوں کو اس پہ عمل کراتے بھی ہیں۔ یہ جو انبیاء اکرام کے جو فرائض منصبی ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو منصب رسالت ہوتا ہے وہ صرف پیغام پہنچانے تک محدود نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ صرف پیغمبر کرنا، شاید صرف پیغام لے جانے والا کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج کل کسی کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کے کسی عہدے پہ بھیجا جاتا ہے، اور ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہماری طرف سے وہاں پہ اس علاقے میں یہ لوگوں کو پیغام بھی پہنچا دینا ہے، مرکزی حکومت ہے مثال کے طور پہ اس کی طرف سے، اور یہ چیزیں وہاں پہ اپنی پوری کرنی ہے، یہ مشن پورا کرنا ہے۔ تو انبیاء اکرام وہ اللہ پاک کا پیغام بھی لے کے آتے ہیں اور اللہ پاک کا مشن لے کے بھی آئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ تزکیہ نفس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض منصبی تھا۔ تو یہ جو فرائض ہیں ان کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشن دے کے بھیجا تھا؟ تو 4 مقامات پہ قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے موقع پہ جب دعا فرمائی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ پاک آپ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے گا، یتلو علیہم آیات کا، جو ان کے اوپر آپ کی آیات پڑھے، یعنی آپ کی آیات پہنچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم بھی دے۔ پہلی بات کہ آیات کی تلاوت کرے، دوسری بات کہ کتاب کی تعلیم بھی دے، والحکمت، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ عزیز غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اچھا، جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے مبعوث فرمایا، تقریباً 2000 کم و بیش 2000 کے لگ بھگ بہت لمبے عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کوئی دعا کر لیتے ہیں تو اسی وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی میں دعا کر کے اٹھا ہوں، مسجد سے باہر نکلا ہوں تو مجھے کوئی اس کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور اولو العزم من الرسل، جو 5 بڑے اولو العزم من الرسل، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جد انبیاء ہیں۔ ہم درود شریف میں ہر وقت ہر نماز میں ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہونے کا بھی ایک اپنا وقت آیا تو پھر دعا قبول ہو۔ تو جب یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا،
تو آپ کی بعثت کے بعد 3 دفعہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں آپ کے بعثت کا اور آپ کی بعثت کے پیچھے جو مقاصد تھے ان کا ذکر فرمایا. تو 3 دفعہ ان میں سے 1 دفعہ کا ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں، باقی 2 دفعہ وہ ویسے اس کی بات، اس کا نقطہ جو اس میں سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں گے. تو اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ پاک نے مومنین پہ احسان کیا. دیکھیں اللہ پاک کی بہت نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکو گے. لیکن اللہ پاک ایک ایسی عظیم ہستی ہے اور ایسی شان کریمی ہے آپ کی کہ اللہ پاک کافروں کو، فاجروں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو، فرعونوں کو، حامانوں کو، سب کو عطا کرتا رہتا ہے، اور اللہ پاک کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کو مبعوث فرمایا تو اس کو باقاعدہ جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ پاک نے احسان کیا ہے مومنوں پہ، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. انہی میں سے مراد یہ ہے کہ آپ فرشتوں سے نہیں تھے، انسانوں سے تھے، آپ کا تعلق انسانوں میں سے تھا. انسانوں میں سے ہی یا عرب جن کے جو اول خاطب تھے ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں. تو انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول مبعوث فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو اللہ پاک کی آیات سناتے ہیں، وایزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہاں پہ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو آپ نے فرق نوٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یتلو علیہم آیات کا، اور اس کے بعد فرمایا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، آخر پہ بتایا تھا. اور یہاں پہ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تو مومنوں پہ احسان کیا ہے، اور ان کے فرائض منصبی بیان فرماتے ہوئے ترتیب یہ رکھی ہے کہ وہ ان کو اللہ پاک کی میری آیات سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اب تزکیہ پہلے آ گیا، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت بعد میں آئی ہے، وہ بھی بیان ہوا ہے، یہاں پہ بھی بیان ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ باقی اور 2 مقامات پہ، یعنی 3 وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نازل ہوئی ہیں. پہلی تو آیت دعا تھی نا آپ کے آنے سے پہلے، تو دعا قبول ہونے کے بعد جو 3 آیات آئی ہیں ان تینوں میں آیات کی تلاوت کے فوراً بعد تزکیہ کا ذکر آتا ہے. اس فرق کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو عام ترین چیز ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے آپ کے ذمہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے. جب عام ترین چیز آپ آخر پہ بیان کرتے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی چیز ان آرڈر آف سیکوینس آف جو امپارٹنس بتاتے ہیں نا، تو عام طور پہ اہم ترین چیز کا ذکر آخر پہ کیا جاتا ہے. لیکن جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو انہیں تھا کہ نبی کریم ایک ایسے نبی مبعوث فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں جو آپ کی رسالت پہنچائیں اور لوگوں کو پاک کر دیں، یہ اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں اور حکمت سکھائیں اور لوگوں کو پاک کر دیں، یعنی سب سے بڑا مقصد یہ. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، تو اب ترتیب چلے گی اس کے مطابق کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کس طرح ترتیب بنتی ہے. تو جب کتاب پہنچا دی تو اب جب تک لوگوں کا دل صاف نہیں ہوگا، باطن صاف نہیں ہوگا، ان کا نفس پاک نہیں ہوگا تو وہ کتاب سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں شروع میں آتے ہیں نا، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور آگے جا کے یہ بھی ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ یہدی بہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی کتاب سے اللہ پاک کچھ کو گمراہ کر دیتا ہے اور کچھ کو ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن گمراہ فاسقوں کو کرتا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پہنچا کے سکھانا شروع کر دیں گے اور ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوا ہوگا تو اسی کتاب سے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں اگر ان کے دلوں کے اندر فسق ہوگا. پہلے تقویٰ ضروری ہے، پہلے تزکیہ ضروری ہے. تو یہاں پہ تینوں مقامات پہ ترتیب اللہ پاک نے ایسے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ پاک کی آیات سناتے ہیں اور پھر ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کا باطن پاک کرتے ہیں، ان کا اندر دھوتے ہیں، اس کے بعد ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو حکمت سکھاتے ہیں. یہ ترتیب پھر باقی تینوں صورتوں میں اللہ پاک نے اس طرح رکھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے یہ دعا فرما رہے تھے
کہ اے اللہ پاک یہ جس قوم کے لیے انسانوں کے لیے جو میں نے آپ کا گھر بنایا ہے تو اب اس گھر کا امام بھی چاہیے، تو وہ اس کی امام کے لیے جب دعا فرمائی تو سب سے اہم بات تزکیے کو آخر پہ رکھا اور کہا کہ یہ ایسا نبی مبعوث فرمائیں جو آپ کی آیات پڑھ کے سنائیں، آیات کو سمجھائیں بھی، سکھائیں بھی، حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور جب اللہ پاک نے مبعوث فرما دیا تو کہا کہ میں نے ایسا نبی بھیجا ہے اور تم پہ احسان کیا ہے، ایسے رسول بھیجے ہیں جو تمہیں میرا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، قرآن بھی پہنچاتے ہیں اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں اور پھر تمہیں قرآن سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وللہ الحمد و شکر، اللہ پاک کا اس پہ بہت ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اس پہ جتنا اللہ کا شکر کریں اتنا کم ہے۔ چنانچہ یہ جو نقطہ پہلا ہم نے بیان کیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منصب رسالت میں اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی خود قرآن شریف میں 4 دفعہ بیان ہوئے، ان میں تزکیہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو تزکیہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید بات کی ضرورت ہوگی۔ سورۃ الشمس اکثر آپ سب نماز میں سنتے ہیں یا اکثر آخری پارے کی صورتیں بہت سے الحمدللہ دیندار لوگوں نے حفظ کی ہوتی ہیں، یا اگر نہ بھی حفظ کی ہوئی ہوں تو اکثر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت کے اندر ایک خاص طرح کا ترنم پایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے 13 مختلف قسمیں کھا کے ایک بات، 11 مختلف قسمیں کھا کے اور آگے پھر نفس کی بات اور اس کے اندر اس کے شر اور خیر رکھنے کی بات کر کے تو آگے گویا کہ کل 13 قسمیں کھا کے تو آگے بات ایک فرمائی ہے، وہ بیان کرتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسانی نفس کی اور جس نے اسے برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نے اس میں اس کا فجور یعنی اس کے اندر جو شر ہوتا ہے وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر خیر اور تقوی دونوں صلاحیتیں رکھ دیں۔ اللہ پاک نے نفس انسانی کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے، اور ساتھ ہی انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے خیر کو اختیار کرے۔ انسان سے پہلے جتنی اللہ کی مخلوقات تھیں جیسے فرشتے وغیرہ، تو وہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، وہ خیر محض ہے۔ تو جب خیر محض جن مخلوقات کے اندر ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں آزمائش نہیں ہوتی۔ تو انسان کے لیے اللہ پاک نے اس کو آزادی ارادہ دیا اور خود یہ اس کو اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے بات خیر اور شر دونوں سمجھا دیے، اس میں سے اب خود پھر وہ خیر کا انتخاب کرے۔ لیکن نتیجہ بتا دیا کہ اختیار ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا وہ ساتھ بتا دیا، اور بتا دیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، اس نفس کو پاک کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ہلاک ہو گیا جس نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو دفنا دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس کو ملوث کر دیا، گرد آلود کر دیا۔ آپ اس کو اس طرح اس کا سمجھنے کے لیے محاورہ کر سکتے ہیں، با محاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اللہ پاک نے اتنا زور دے کے کہ اتنی قسموں کے بعد فرمائی ہے کہ انسان کے اندر یہ خیر اور شر دونوں رکھے گئے ہیں، اور فلاح صرف وہ پائے گا جو اس نفس کو اپنے نفس کو پاک کر لے گا، اور جو اس کو پاک نہیں کرے گا تو وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو چنانچہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کتنا اہم موضوع ہے کہ ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے باطن کو پاک نہیں کرتے تو ہمیں قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی، قرآن سکھایا، اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت کی بات لے کے آئے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اتنا اہم موضوع ہے۔ اب عملی طور پہ آتے ہیں کہ تزکیہ نفس جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے 3 مراتب ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف بہت مشہور ایک قرآن شریف کے اندر ایک قصہ ہے۔ قرآن شریف کے اندر جتنے قصص بیان ہوئے ہیں وہ کسی ایک ترتیب سے بیان نہیں ہوئے، جہاں کوئی حکمت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کا یہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر ایک قصے کو ایک ترتیب سے شروع سے لے کے آخر تک بیان کیا گیا، اور اس صورت میں ایک دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی تھی، اور جب آپ نے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کو دلوا دیا بادشاہ کے دربار میں، تو اب سب کے سامنے آپ کی پاک دامنی کا اظہار ہو گیا۔ اس موقع پہ ایک بہت
اہم نقطے کی بات فرمائی، ایک عاجزی والی بات فرمائی، اور ایک ایسی بات فرمائی جس میں للہیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی بے مائگی کا اظہار فرمایا آپ نے۔ کیسے فرمایا؟ آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، حالانکہ وہ بری تھے، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں انہوں نے کچھ کی تھی، وہ پاک دامن تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سارے واقعے میں وہ پاک دامن تھے، لیکن پھر بھی ساتھ فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پہ ہی ابارتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب کوئی رحم فرما دے، جس پہ میرا رب رحم کر کے بچا لیتا ہے نا، تو بس وہی بری ہوتا ہے، باقی کوئی بچتا نہیں ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، ہماش ماں کی ہم گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اس موقع پہ فرما رہے ہیں جب ان پہ لگنے والی تہمت وہ پورے دلائل کے ساتھ وہ واضح ظاہر اور باہر ہوگی اور سب کے سامنے آ گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ ہاں آپ اس میں بری ہیں، آپ کا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس موقع پہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ ہے انسان کے نفس کی اصل حالت جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرما دی، کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو خرابی پہ، برائی پہ، شر پہ ابھرتا رہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں میری بیویاں ہو جائیں، ساری کوٹھیاں یہاں پہ میری ہو جائیں، سارے بینکوں میں پڑی ہوئی دولت میری ہو جائے۔ اگر نفس کو لگامیں نہ ڈالی ہوئی نا تو نفس تو اس کو تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مل جائے، جو میرے ساتھ ذرا سا میرے سامنے آ کے رستہ کاٹ دیا میں اس کو چھوڑوں نہ، بالکل اس کو یہ نقصان پہنچا دوں، جو مجھے اینٹ مارے میں اس کو پتھر ماروں بلکہ گولی مار دوں۔ یعنی نفس انسان کا جو ہے اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ، اس طرح کی اس کے اندر خرابیاں ہیں، اور یہ اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور بعض اوقات ان چیزوں کا مثبت فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے، انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، کبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے، اس سے کبھی وہ روزی کماتا ہے، اگر وہ کنٹرول میں ہوں، شریعت کے حدود میں ہوں، تو بعض اوقات یہ جو جبلتیں اللہ پاک نے نفس کے اندر رکھی ہوئی ہیں تو اگر کنٹرول کر لیں تو ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی ایک بات، ایک مثال، عام مثال نا، یہ جو ایٹمی توانائی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا تھوڑی سی یورانیم ہو تو اس کے اندر اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ پورے شہر کو بجلی فراہم کر سکتی ہے، لیکن اگر اسی بجلی کو اگر کنٹرول کے بغیر ایک دم سے ساری کو ریلیز کر دیا جائے تو وہ بم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ یعنی توانائی بذات خود پوری نہیں ہے، اگر اس کو کنٹرول کیے بغیر پھاڑ دیں گے تو وہ دھماکہ کر دے گی۔ تو انسان کے نفس کے اندر یہ اللہ پاک نے جو جبلتیں رکھی ہیں اگر یہ کنٹرول میں ہوں تو پھر ان کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے اکثر یہ ہے کہ نفس اس کو خرابی پہ ابھارتا رہتا ہے، اس سے برے کام کراتا رہتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے، سورہ قیامت میں آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں اس نفس کی، اس جان کی قسم کھاتا ہوں جو اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جب دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو خرابی پہ بارتا ہے۔ اب جب بندہ اس طرح کی مسجد میں بیٹھتا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ اللہ پاک کے رستے پہ چلنے کے لیے، اللہ پاک سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے اللہ کے گھر آ کے بیٹھ گئے، تو انسان کوشش کرتا ہے اپنی جس حد تک ہو سکتی ہے۔ تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کا نفس جو ویسے اس کی جبلت جو ہے وہ خرابی پہ ابھارنا ہے، اس کو یہ کہ میری خواہشیں پوری ہوں، میری تمنائیں پوری ہوں، میری اچھائیں، میری کامنائیں، میری خواہشات، میری یہ ساری جو ڈیزائر سب پوری ہوں، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے نفس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے سگمنڈ فرائڈ، اس کو نفسیات کا بانی کہا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو سویلائزیشن ہوتی ہے، تہذیب انسانی ہے، اس کی مستقل جنگ چلتی رہتی ہے جبلتوں کے، انسانی جبلتوں کے ساتھ، جو ہیومن انسٹنکٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسلسل ٹسل چل رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان وہ جتنا بھی مہذب ہو اس کے اندر وہ خواہشات ہوتی ہیں، وہ مسلسل اپنے آپ کو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں ایسے اپنی ساری خواہشات پوری کروں گا تو فساد ہو جائے گا، میں اپنی حیثیت کھو دوں گا، مجھے نقصان پہنچ جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب زلزلہ آ گیا، کوئی ایسا نظام ہو گیا جس میں پولیس، عدالت سب ختم ہو گئے، تو لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈریں الٹا لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ جو سویلائزیشن کے جو پردے ہوتے ہیں یا اس کی جو جکڑ ہوتی ہے تہذیب کی، جو ہی ختم ہوتی ہے تو انسان کی جبلت پھر اود کر آتی۔ یہی نفسیات کا جو ماہر ہے، یہ جو سگمنڈ فرائڈ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال جب انسان
نفس امارہ جو اس کی جبلتیں اس کو خرابی پہ ابھارتی چلی جاتی ہیں، جب انسان اپنے اللہ پاک کے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پاکیزگی کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، تو پھر انسان سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو پہلی سٹیج یہ آتی ہے کہ انسان سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو انسان کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارے رب نے تم پہ اتنا فضل کیا، تم نے آگے سے اس کی نافرمانی کر دی، تمہارے رب کی تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اس نے کہا تھا تم نماز پڑھو، نماز فرض کی تو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انسان سے جب بھی کوئی اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، تو انسان کا نفس اس کو پنج کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے، اس کی بھی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ صلاحیت بھی حاصل ہو جائے تو یہ بڑی اللہ پاک کی ایک دین ہے اور بڑی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور عطا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ہوتا ہے آگے اگلی سٹیج کا، اور وہ اگلی سٹیج کیا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، کہ جب انسان مزید اپنے آپ کو، جب بھی اسے خرابی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور وہ پچھتاتا ہے اور نادم ہوتا ہے، اللہ پاک کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر نئے سرے سے دینداری شروع کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پھر نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے تو انسان کے نفس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب اس کو دل سے اللہ پاک کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے ہوئے دل سے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا نفس اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ وہ دین کے مطابق چلے۔ اب وہ جو جبلت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہر وقت آگ لگی ہوتی ہے نا، ماچس کی تیلی کی طرح، کہ ذرا سی ٹچ ہوئی تو ایک دم سے وہ بھڑک اٹھتی ہے، وہ چیز اس کی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی ساری جبلتیں مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہیں، مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور اس کا سکون اب اس میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اور اللہ پاک کے حکموں کے مطابق وہ چلنا پھر شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک نفس امارہ سے بات شروع ہوتی ہے، وہ سارے انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، جو برائی پہ ابھارتا ہے۔ جب انسان تھوڑی بہت محنت کرتا ہے، اپنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کے دین کے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان مزید آگے ترقی کرتا ہے تو اللہ پاک انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں تو پھر آخر پہ اگر ایسے لوگ جب اللہ پاک کے حضور پیش ہونے کے لیے جائیں گے، آخر پہ جائیں گے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ سورۃ الفجر میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ دیکھیں اللہ پاک نے بندے سے اپنی رضا پہلے رکھی اور پھر کہا بندہ بھی اس سے راضی ہے۔ بندے کی اللہ پاک نے اپنے سے رضا پہلے رکھی اور اللہ پاک کی رضا اپنی رضا اس سے بعد میں رکھی۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ اہم بات تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پہلے ذکر کیا جائے، بندے کا راضی ہونا یا نہ ہونا اس کی کیا مجال ہے یا کیا حیثیت ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی کرم فرمائی ہے اور اللہ پاک کا اپنے بندے کا اکرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حال میں واپس آ جا کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اپنے بندوں میں شامل ہونا پہلے رکھا اور جنت میں داخل ہونا بعد میں رکھا۔ تو کسی بندے کو اللہ پاک کا یوں فرما دینا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت ہی بڑا اکرام ہے کہ کسی کو اللہ پاک اپنا بندہ مان لے۔ یہاں دنیا میں ایسے ہوتا ہے جی، فلاں بندے کے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں کی یہ بات، کوئی اگر بندہ کمزور بات کرے اس کے خلاف بات کرے، کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا بندہ ہے۔ تو جب عام کوئی بندہ کہے اور اس کی کوئی حیثیت ہو تو وہ کہہ دے کہ وہ نہیں وہ ہمارا بندہ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات آگے نہیں، ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ ساری پروٹیکشن حاصل ہے، ساری جو ہے یہ ان کا بندہ ہے، اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب اللہ پاک کسی کو اپنا بندہ قرار دے لیں تو اس کے بعد اس کی ساری منزلیں اس کے اندر آ گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
شکریہ۔ نفس لوامہ کی جو ہم نے بات کی تھی، اور جب ہم نے 3 درجے بیان کیے نا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، جو نفس کی اصل حالت جس میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اور جیسے ہم نے ایک وہ ماہر نفسیات جو نفسیات کا سب سے بڑا بانی سمجھا جاتا ہے، اس کے والے سے بتا دیا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انسانی نفس کی تو ہر وقت تہذیب کے ساتھ بس جنگ ہی چھڑی رہتی ہے، بس اس کو تہذیب نے جکڑ کے ہی رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی اصل نفس امارہ کی حالت۔ تو جب لوگ کوئی اللہ پاک کے رستے پہ اللہ پاک کے بندے چلتے ہیں تو پھر ان کی ملامت اپنے نفس کی جو کمزوری ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو بات ہے، اور اس کے بعد تیسرا درجہ بتا دیا کہ نفس مطمئنہ۔ لیکن ہم نے جب 3 درجات بتائے، اس میں ترتیب سے بتانے کے لیے تو تینوں درجات اکٹھے بتا دیے، لیکن یہ نفس لوامہ حاصل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے بیان کر دیا، ایک فکرے میں بیان کر دیے۔ اس کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 120 ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ کے ظاہر سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو، گناہ کے ظاہر سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو۔ اچھا، اس کے علماء نے نا ایک معنی تو یہ سمجھا کہ یہ بیان کیا کہ گناہ کا ظاہر یہ ہے کہ جو بندہ اپنے لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور باطن یہ ہے کہ بندہ چھپ کے کوئی گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ لیکن علماء نے ایک دوسرا معنی یہ بھی بتایا کہ انسان گناہ کا ظاہر یہ ہے جو انسان اپنے اعضاء کے ساتھ، نظر آنے والے اعضاء کے ساتھ گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے۔ تو یہ ظاہر الاسم ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے یہ گناہ کر رہا ہے۔ اور باطن الاسم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اپنے نفس کے اندر کرتا ہے، دل کے اندر گناہ کرتا ہے۔ دل کے اندر کیا گناہ ہوتا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا، میں بڑی شے ہوں، میں کوئی چیز ہوں، اور تکبر کرنا، حسد کرنا، حقد کرنا، شک کرنا، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور اس طرح کے کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ لالچ رکھنا، دل میں جو غیر شرعی لالچ رکھنا، اور اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ شہوت رکھنا، بری نظر رکھنا لوگوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، اس طرح کی خرابی دل کے اندر ہونا، تو یہ باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری گناہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ بندے کے دل میں ہوتے ہیں نا، لوگوں کو تو نہیں پتہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے اپنی، جب بندہ اس کے ابھی ہوش نہیں ہوتی نا انسان کو، عام طور پہ تو ہم بے ہوش ہی ہوتے ہیں، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم غور کریں تو خود ہمارے اندر ایسے عیب اور ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے باطنی گناہ ہوتے ہیں کہ ہم خود بھی اسے آگاہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جو چیز ہماری جتنے قریب ہوتی ہے، ہمارے جتنے باطن کے قریب ہوتی ہے، اتنی ہم سے بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمارے چہرے کے اوپر اللہ پاک نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، غور کیا کبھی آپ نے نا؟ ہم نے سب سے چہرے کے قریب چیز آنکھیں تو بالکل چہرے کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آنکھیں ساری چیزیں دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتی نا۔ ہمارا خود چہرہ، اپنے آپ کو ہم نہیں، چہرہ اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اور کسی چیز کو نہیں، خود اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کسی آئینے کے سامنے جا کے کھڑے نہ ہوں، اپنی آنکھیں نظر نہیں آتی جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، باقی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں، ہم بڑی جلدی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تکبر سے پاک ہو گئے، ہم شہوت سے پاک ہو گئے، ہم ریاکاری سے پاک ہو گئے، ہمارے اندر کوئی لالچ نہیں ہے۔ جس سے پوچھیں تو کہ جی آپ کے اندر لالچ ہے؟ جو کہے گا کہ نہیں ہے، میں نے تو پاک کر لیا اپنے آپ، ابھی اعتکاف سے اٹھ کے آیا ہوں، تو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، صوفیاء کرام، اللہ والے جو تزکیہ کی محنت کرتے ہیں، یہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں اور ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک بزرگ تھے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، حال ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ ان کو خط لکھ کے اپنے مسائل بتاتے تھے کہ میرے اندر اس طرح کی کیفیت ہے، میرے اندر اب یہ خرابی پائی جاتی ہے، میں اس کا کیا علاج کروں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں، مجھے کوئی علاج بتائیں۔ تو وہ عام طور پہ وہ ان کو پھر واپس خطوط کی صورت میں جواب دیتے تھے، اور کئی دفعہ بلا تکلف ہونے کی وجہ سے اسی پیپر پہ، بیگ پہ خط لکھ دیا تھا کہ نیا صفحہ لیں گے اور نیا خط اسی پہ واپس لکھ کے ڈال دیا کہ یہ بات ہے۔ تو کسی نے بات چل رہی ہوگی پہلے سے،
کہ میرے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہاں اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، یہ خرابی پائی جاتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ آخر پہ خط لکھا کہ حضرت اب الحمدللہ اب میں اپنے اندر کوئی عیب نہیں پاتا، کہ اب مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے واپس اس پہ لکھا کہ ایک عیب تو میں نقد بتاتا ہوں آپ کو نا، یہ جو آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، یہ تو سب سے بڑا عیب ہے، یہی عیب تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلے کی بعد میں بات کریں۔ تو جب انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اصل میں ابھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے۔ انسان بڑی جلدی فرض کر لیتا ہے کہ الحمدللہ نفس مطمئنہ کی سٹیج آ گئی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حالانکہ یہ مرتے دم تک اس کی تگ و دو جاری رہنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے اور مرتے دم تک ہونی چاہیے۔ لیکن ہم جلدی فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا باطن بالکل وہ کھنگال کے صاف کر لیا اور پاک کر لی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ ہمارا باطن ایک ایسا غار ہے، ہمارا باطن ہے، اس کے اندر اندھیرے غار ہیں، ان غاروں کے اندر کوئی وہ آپ سمجھیں کہ بلائیں چھپی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہم ایسے جا کے دیکھتے ہیں ہاں بالکل خیر ہے، لیکن وہ خیر نہیں ہوتی۔ ان کو ٹٹول کے اپنے باطن سے جو باطنی گناہ ہوتے ہیں ان کو نکال کے تو ان کو پھر ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ ابھی اتفاق کی بات ہے، کر تو ہم بات دین اسلام کی کر رہے ہیں، حوالے آیات اور احادیث کے ہی آنے چاہیے، لیکن آج کل یہ جو جدید علوم ہیں ان سے بھی کہیں اگر کوئی حکمت کی بات ملے اور ہم ملا کے بات کر سکتے ہوں تو حرج نہیں ہوتا۔ یہ جس نفسیات دان کی بات کی ہے تو اس نے ویسے روحانی طور پہ نہیں، جسمانی اور نفسیاتی امراض کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے ایک اور بات کی ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں ایک حکمت کی بات اسے لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہوا ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی ایسی اس کی ناکام خواہشیں اور اس کے اندر کوئی ایسی اس کی جو ہے نا اس کے احساس گناہ جب وہ اپنے اندر دباتا جاتا ہے اپنے لاشعور میں، تو جب وہ حد ایک گویا کہ ایک نا آپ یوں سمجھیں کہ ذہن کے اندر ایک تہہ خانہ ہے، اس کے اندر اس کو گندگی بندہ ڈالتا جاتا ہے، لیکن جب وہ اوور فلو کر جاتی ہے گندگی بہت زیادہ تو انسان نفسیاتی طور پہ مریض ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے اپنی ناکام خواہشیں، اپنا احساس گناہ، اپنا شرم جو اس نے دبا کے رکھے ہوئے ان کو وہاں سے باہر نکال کے ان کو ٹریٹ کر کے تو پھر واپس اس کو ڈال دیا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو بالکل عین ہی ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے باطن کے اندھیرے غار سے وہ اس طرح کی بلائیں باہر نکال کے ان کو ٹریٹ کر کے واپس ان کو پھر جو ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہوگی، وگرنہ ہم سمجھے بیٹھے ہوں گے کہ ہم اندر سے پاک صاف ہو گئے لیکن پاک صاف ہوا انسان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہمیں نظر نہیں آتے باطن سے اپنے عیب، کہ دو تین اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اب کتنا وقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ کتنے تک؟ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ولیکن قاسۃ قلوبہم، قساوت قلب، جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، تو جتنا زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، وہ اپنے نفس کو ملامت نہیں پھر کر پاتا۔ دوسری بات یہ کہ شیطان مسلسل انسان کو اس کے اعمال اچھے بنا کے دکھاتا رہتا ہے، چنانچہ اب اور انسان خود اپنے، اور تیسری بات کہ انسان کی خود وہ ایسی جو ہے نا نفسیات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ، اپنے اعمال ایسے ہی پسند ہوتے ہیں جیسے اس کو اپنی اولاد پسند ہوتی ہے، تو اس کے جتنے بھی خرابی ہو تو اس کی اچھی تعویل کر لیتا ہے، نہیں میں تو یہ چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ہی کر رہا ہوں، یہ سارے چور ہیں، میں رشوت اس لیے نہیں لے رہا کہ میں راشی ہوں اور میں گناہ گار ہوں، اس لیے کہ گورنمنٹ تنہائی تھوڑی دے رہی ہے، میرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ انسان نے نا اپنے آپ کو وہ تسلی دی ہوتی ہے، یہ کچھ اس طرح کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے وجوہات پہ بات کرتے لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاتے۔ آپ میں سے اکثر کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی باہر روڈ پہ حادثہ دیکھا ہو، ایسا ہوا ہے یا کبھی یا نہیں؟ تو کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ حادثہ ہونے کے بعد کم سے کم دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا حادثے میں، تو ایک پارٹی باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہماری غلطی تھی، ہم معذر خواہ ہیں، کبھی ایسے ہوا؟ یعنی آپ میں سے بہت سو نے حادثہ ہوتے دیکھا ہوگا لیکن شاید ہی کبھی ایسے ہوا کہ موٹر سائیکل والا یا گاڑی والا باہر سے نکلا گاڑی سے اور اس نے کہا جی کہ ساری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ دونوں نکلیں گے اور دونوں کہیں گے تو تیری غلطی ہے، اور یقین جانیے دونوں اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اگلے ہی کی غلطی ہے، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو سمجھایا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اگلا غلط ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ تو جس طرح یہ گاڑی کے حادثے کے موقع پہ ہوتا ہے نا، تو نہیں ہر جو انسان خرابی کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سمجھایا ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔
اور شیطان پھر اس کو مزید اس کو تزیین کر کے دکھاتا ہے، تو انسان اپنے جو خرابی ہے اس کو پکڑ نہیں پاتا اور توبہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو اس دن ہوگا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر اس کو سب نظر آنا شروع ہو جائے گا، دیکھنا شروع کر لے گا، چھپی جو ہم کہہ رہے ہیں نا اندھیرے غار، ان کے اندر خرابیاں چھپی، اس دن سب روشن ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اس دن جتنے بھی بہانے کرے گا وہ بہانے نہیں پھر چلیں گے، وہاں پہ یہ جو اپنے آپ کو بہانے سمجھا کے ٹھیک کیا ہوتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ القیامہ میں آتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو کہ جب ان کا محاسبہ کیا جائے قیامت والے دن، جب یہ منظر ہو جائے گا نا کہ لوگوں کو ان کے اوپر سارا کچھ کھل جائے گا اور پھر جو ہے نا وہ سارے بہانے نہیں چلیں گے، اس سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ چنانچہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ان نے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک خاص اصطلاح مروج فرمائی کہ اپنے عیب کو بچانے کی کوشش کرنا، اسے وہ کہتے ہیں دید قصور، اپنا قصور دیکھنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا پڑتی ہے، باقاعدہ محنت کرنا پڑتی ہے کہ انسان اس کی ٹریننگ لے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کسی مخلص دوست، ایسا دوست بنائے جو خود بھی نیک ہو، بندہ بھی اپنی نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہو، اور ان دونوں دوستوں نے اپنے درمیان یہ طے کیا ہوا ہو کہ ہم اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھیں گے تو بلا تکلف اس کو آگاہ کر دیں گے، عزت کے ساتھ اس کا عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا پردہ پوشی کرتے ہوئے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں گے کہ اس کو سمجھا دیں گے، اور اس طرح سمجھانے سے ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے شکر گزار ہوا کریں گے۔ اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے بندے کو جو اس لائن کا چلنے والا ہے، کسی کا ہاتھ بندہ پکڑ لے، جو تزکیہ کرنے والے، تربیت کرنے والے کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لے، یہ بھی ایک رستہ ہو سکتا ہوتا ہے، اور بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا رہے۔ لیکن اس کے لیے کوشش بہرحال بہت کرنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال اپنے عیبوں پہ نظر رکھنا یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھنا یہ فاسقوں کی صفت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے 2 لفظوں میں مجھے سارا تصوف اور یہ تزکیہ اور اصلاح باطنی کا سارا نظام سمجھا دیا۔ کیا 2 لفظ تھے؟ کہ دوسروں کے بارے میں بدبین نہ ہونا، برا گمان نہ رکھنا، اور اپنے بارے میں خود بین نہ ہونا کہ اپنے آپ کو کوئی اچھا سمجھنا، بڑی چیز سمجھنا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ٹھیک کر لیں تو آپ اولیاء میں شمار ہو سکتے ہیں۔ تو جب انسان کے اوپر اپنے عیب کھل جاتے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے عیب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو پھر بہت گناہ گار ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ تو بھئی اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہوا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے میرے ان بندوں کو کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ جب ہم نے اپنے عیبوں کو ٹٹولا، ہمیں پتہ احساس ہوا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے اندر تو یہ عیب پائے جاتے ہیں، یہ قصور پائے جاتے ہیں، یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہمارا نفس تو پاک نہیں ہے ابھی۔ جب انسان کو پتہ چلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا قل یا عبادی، اے میرے بندو۔ ہم نے پہلے ذکر کیا نا، جب اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تو یہ تو بذات خود ہی، جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ پیسے پورے ہو جانا اسے نا، کہ انسان کا تو اسی سے سارا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں شامل فرما دیا۔ تو کن کو فرما رہے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا۔ اے میرے گناہ گار بندو، ترجمہ یہ بنتا ہے۔ دیکھیں ہمارے والدین انسانوں میں سب سے زیادہ ہم سے مخلص ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہماری پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ہم پہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ہم سے پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین کے سامنے ہمارا کوئی خرابی آئے نا، کوئی شنی قسم کا گناہ ہو جائے، نعوذ باللہ کوئی ایسا کوئی شراب پی دی ہے یا اس طرح کا کوئی برائی کر کے بندہ آ گیا بڑی، تو ہمارے والدین جو ہے نا کہیں گے کہ بعض کل کہتے ہیں کہ تو میرا پتر ہی نہیں ہے، یعنی یہ تم نے یہ میرا بیٹا ہو کہ تم نے کیا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے اپنا جو اس کا والد ہونے کا تعلق ہے نا، اس کے اوپر کویسچن مارک ڈالتا ہے کہ اس کے بیٹے ہونے پہ اور اپنے والد ہونے کے یا ماں ہونے کے، کہ تو نے یہ کر دیا ہے، میں نے تمہیں کیا یا تو میرے بیٹوں میں سے نہیں ہے۔ ایسے کرتے ہیں نا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے کہ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہو کہ تم نے یہ کیا ہے، گویا کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ لیکن اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کیسے فرما رہے ہیں؟
گناہ گار بندوں کو خطاب کر رہے ہیں، نیک بندوں کو نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہ گار بندو، اے میرے بندو جنہیں اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ یہ گناہ پکڑنے کا تو کہا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہا کہ مجھ سے جو ہے مایوس ہو کے تم مجھ سے چلے جاؤ، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی حد نہیں اللہ پاک نے رکھی کہ یہ دائیں والے معاف کرتا ہے، بائیں والے کرتا ہے، یہ والے کرتا ہے، وہ والے کرتا ہے، کون سے گناہ معاف کرتا ہے، کوئی قید نہیں لگائی، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے کفر کیا ہے، کسی نے سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، کسی نے اور کوئی بہت ہی بےہودہ قسم کا گناہ کر دیا ہے، جتنا بھی گناہ کیا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ فرمان قرآن شریف میں نہ آیا ہو، آیا حدیث میں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت اللہ پاک کی ایک صفت ہے قدوس، اللہ پاک القدوس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک فرماتا ہے، یا بن آدم، اے ابن آدم، لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائے، آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے۔ آسمان کی بلندی کتنی ہے ویسے کچھ اندازہ ہے ہمیں؟ آج کل جو ہم نے انسانوں نے دیکھ سکا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر دیتی ہے، یعنی ایسے ٹارچ مارے نا آسمان کی طرف، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چل جائے گی، دور چلی جائے گی، 3 لاکھ کلومیٹر 1 گھنٹے میں نہیں، منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں۔ اور روشنی اگر اس رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ اس رفتار سے اگر چلتی رہے تو 13.8 ارب سال تک انسان دور دیکھ چکا ہے، اتنا آسمان دور ہے، اور یہ وہ دوری ہے جس تک ہماری دوربینیں ابھی دیکھ سکیں۔ اسے آگے اللہ پاک نے کیا بنایا ہوا ہے، اللہ پاک کی کیا عظمتیں ہیں، کیا اس کی تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں، یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو ہر بلند چیز کو آسمان کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث کو اگر آپ لفظی طور پہ لیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے 13.8 ارب سال چلتی رہے اور تیرے گناہ اتنے بھی ہو جائیں تو تم لو بالغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اور پھر تم مجھ سے مغفرت چاہے، غفرت لک، میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ اتنا گناہ تھا میں نے معاف کر دیا، اور میں اس کو جتلاؤں گا کہ نہیں میں معاف تو کر دیتا ہوں لیکن کیا تو تم نے پھر بہت زیادہ ہے نا، یہ بھی نہیں اللہ پاک فرما رہے کہ نہیں میں بخش دوں گا، وہ آسمان تک پہنچ جائے نا، تو اگر تم مجھ سے مغفرت چاہے گا تو میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنے گناہ بخش دیے۔ اللہ پاک ایسے بخشنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں آج کی ساری گفتگو کا ہم سمیٹتے ہیں، ایک تو ہمیں جو ہے نا اپنے عیبوں کو پہچاننا ہے، اپنے نفس امارہ کو لفظ لوامہ تک جو ہے لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کو جب منظور ہوگا، اللہ پاک کی جناب سے جب وہ توفیق ہوگی اور اس کی عنایت ہوگی اور اس کا کرم اور انعام ہوگا تو پھر نفس لوامہ بنے گا۔ وہ تو ہم جیسے گناہ گاروں سے ایک دور کی بات ہے، اور اگر ہوگا بھی تو اس کے لیے بیٹھ نہیں رہنا کہ الحمدللہ، جیسے وہ میں نے کہا تھا نا ایک مرید نے لکھا کہ میں تو پاک صاف ہو گیا ہوں، اب آگے بتائیں کیا کروں، اس طرح کبھی یہ محسوس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے آپ کو مسلسل ٹٹورتے رہنا ہے، آپ نے آپ کو کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے۔ توبہ جو ہے، چونکہ ہم نے توبہ کی آخر پہ بات کی، اس کے بارے میں 1-2 نکتے کی بات کر کے پھر بات کو آج سمیٹتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ ایک بات یہ کہ توبہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، یہ تو پہلی بات ہے، یعنی ہر چیز کی نیت ہوتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تو توبہ کی نیت ہوتی ہے کہ جو گناہ انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کے ڈر سے چھوڑے تو وہ توبہ ہوتی ہے۔ ویسے مثلا کوئی چور ہے، پکڑا گیا، پولیس والوں نے اس کو بہت مارا پیٹا، تو کہتے ہیں میری توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے، وہ تو پولیس والوں کی مار کے ڈر سے توبہ چھوڑا اس نے نا۔ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک سے کی خشیت کی وجہ سے انسان گناہ چھوڑے تو وہ اصل توبہ ہوتی ہے۔ ایک تو اخلاص ہے، آگے اس کی 3 شرطیں ہیں، 3 اس کے رکن ہیں توبہ کے۔ ایک توبہ کا ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ جو ماضی میں گناہ کیا، توبہ تو جو گناہ کیا ماضی ہو گیا نا، اس پہ انسان کو نادم ہونا ضروری ہے، اور یہ پہلی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے، الندم و توبہ۔ ایک حدیث ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہوتی ہے،
جو بندہ نادم ہو جاتا ہے نا ایک دفعہ تو گویا کہ وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل توبہ ندامت ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے حضور بندہ نادم ہو گیا تو پھر اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ماضی میں جو ہو گیا ہے تو اس پہ توبہ کر دیں۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے، دوسرا توبہ کا رکن یہ ہے کہ حال میں اس کو کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی کرنا یہ نہیں ہے کہ کرتا ہو۔ ہم بچپن میں تھے کہ آپ کو ساتھ ہلکی پھلکی بات شیئر کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے تھے، نئے نئے ٹی وی آئے تھے، اس وقت ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا، اس پہ کبھی کوئی ڈرامہ ہوتا تھا دیکھ لیتے تھے بچے، تو اس میں نا ایک دکھایا گیا تھا کہ ایک وڈیرا ہے۔ یہ فالتو بات نہیں بتا رہا، ایک نقطے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ تو وڈیرے کی عادت تھی، تقیہ کلام دکھایا گیا تھا اس ڈرامے میں کہ وہ ہر دفعہ نا ہر وقت کہتا رہتا تھا اللہ معاف کرے، کوئی تقیہ کلام کے طور پہ۔ تو لیکن وہ لوگوں کو مرواتا تھا، قتل کراتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے فون اٹھایا اور کسی کو یہ حکم دیا، کہتے ہیں کہ وہ روڈ سے نا اس طرف فلاں جگہ سے ایک پایا ہے، چھوٹی پگ ڈنڈی ہے، اس پہ گاڑی مڑے گی تو اس کو مار دینا، اللہ معاف کرے۔ تو فون یہ کہہ کے نا پھر ساتھ ہی رکھ دیتا ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ جو اس نے کہا نا اللہ معاف کرے، تو یہ حال میں اس کو کر رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کو قتل کرانے والا نا، یہ قتل کا حکم دے کے پھر کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ پہلی بات ہوئی کہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پولیس نے چور کو مارا تو وہ کہے میں نے توبہ کر لی، وہ توبہ نہیں، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر توبہ کا پہلا رکن کہ انسان اپنی ماضی پہ صحیح معنوں میں نادم ہو، اور دوسرا رکن کہ اس کو چھوڑے۔ اگر وہ بندے مارتا تھا تو اب نہیں مارے، اب کہ نہیں میں نے نہیں، اب نہیں یہ کرنا، پھر توبہ ہوگی، حال میں چھوڑ دے۔ اور تیسرا جو رکن ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، پکا اور پختہ ارادہ کرے۔ یہ کر سکے گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے اتنی دفعہ کر لے، یہ پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن جب توبہ کر رہا ہو اس وقت واقعتاً وہ اللہ پاک کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہ میں توبہ تو کر لیتا ہوں پھر دیکھی جائے گی، اس طرح نہیں، واقعتاً وہ کہے کہ اب میں اللہ پاک جی ایسا نہیں کروں، پکا وعدہ ہے میرا، دل سے پکا وعدہ کر رہا ہوں۔ تو آئندہ پکا عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس توبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تو میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ چوتھی ایک چیز کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق انسان کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو پھر وہ حق واپس کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہنوں کا حق مارا ہوا جائیداد میں سے، کسی کا قرض لے کے تو اس کو جب بندہ پی گیا ہوا ہو، کسی کی چوری کر لی ہوئی ہو، یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہو، کسی کو غیبت کی ہوئی ہے، یا اور کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، تو بندہ کہ جی میں نے توبہ کر لی۔ اس کا جتنا ہمیں معلوم ہے اپنے حقوق، جتنے جو لوگوں کے یاد ہیں اور معلوم ہیں اور بڑے بڑے حقوق، وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے حقوق واپس لوٹائے۔ مالی حقوق ہیں، مادی حقوق ہیں، جائیداد، پیسے، اس طرح کا لین دین ہے، وہ واپس کریں۔ اور اگر ویسے غیبت اور اظہار ثانی اس طرح کے معاملات ہیں تو لوگوں سے معافی مانگ لے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری یا کہ ریل سامنے چلائے، فلم چلائے کہ میں نے یہ کہا تمہارے بارے میں، یہ چگلی لگائی، یہ بری بات کی، وہ تو اور خراب ہو جائے گا نا۔ اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ کوئی موقع ہوتا ہے، عید ہے یا حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، تو بندہ کہہ دے کہ دیکھیں جی کہ ہم سب مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسانوں سے، اگر مجھ سے آپ کے حقوق میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بھی آپ سے اگر کوئی ہے تو میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ تو عام طور پہ بندے کہتے ہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے معافی ہو جائے گی۔ تو جتنا لوگوں کا معلوم ہو تو ان کو جتنی انسان کوشش کر سکے تو اپنے حقوق العباد بھی وہ معاف کرانے کی کوشش کرتا رہے۔ تو یہ اپنے باطن کو گناہوں سے چن چن کے صاف کرنا یہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے، اور جب اپنے گناہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ان پہ پچھلے گناہ جو ہوگے ان پہ توبہ کرنا اور آئندہ کے لیے ان سے بچنا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ تو لیکن ساتھ ساتھ انسان اللہ پاک کے حضور وہ معافی بھی مانگتا رہے، اپنی بے مائگی کا اسی طرح اظہار کرتا رہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور کبھی انسان کہہ لے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، مجھے تو توفیق دینے والی ذات اللہ پاک ہی ہے، اللہ پاک ہی کی ذات ہے، میری توفیق اللہ پاک کے ساتھ ہے، اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، و الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، ایک مسنون حدیث ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے تو انہوں نے کہا واہ ذنوبا، او میرے گناہ، او میرے گناہ۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھہرو، یہ میرے پیچھے یہ 3 دفعہ یہ بات کہو، تو اس کے بعد پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا ہم بھی ساری 3 دفعہ یہ کہہ لیتے ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ پاک آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور آپ کی رحمت پہ میری امید، اپنے اعمال کی نسبت آپ کی رحمت پہ میری امید زیادہ ہے۔
تو یہ 3 دفعہ ہم سب دہرا لیتے ہیں آخر پہ اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک اور بخشے بخشائے بندوں میں شامل کرے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جو بات کہی سنی ہے، ایک بات ہم جو باتیں کہی ہیں نا، متکلم خود بھی اس میں شامل کر رہا ہے اپنے آپ، ایک بات پہ اگر ہم عمل کر لینا تو ہماری بگڑی بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ایک بندہ نقطہ پکڑ لے تو اللہ پاک کے راستے پہ چل جائے۔ اللہ پاک کے دین پہ چلنے والا آپ یوں سمجھے کیسے اسپائرل ہوتا ہے، آپ کا رخ سیدھا ہو نا تو آپ یہاں سے ہوں، یہاں پہ ہوں، اس آرم پہ ہوں، یہاں پہ ہوں، آپ انشاءاللہ مرکز تک پہنچ جائیں گے، آپ اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بات انسان پکڑ لے۔ اللہ پاک ہمیں جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بشارت والی باتیں ہوئی ہیں تو ہمارے اوپر منطبق کر دے، اور جتنی وعیدیں ذکر ہوئی ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔